वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हर मर्ज़ का जो इलाज है वो अमलियात से या तवीज़ धागा करने से नहीं होता, बल्कि मर्ज़ की नोइयत को समझकर उसके मुताबिक इलाज करना ही सही तबीब का काम है और वही कानून तिब है। अगर हम हर मर्ज़ को मंसूख करेंगे तवीज़ अमलियात के साथ तो ये ठीक नहीं। इस तरह बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो लेते हैं, जो गलत ला इल्म ला शऊर बंदों के पास बैठकर अपना इलाज करवाते हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर किसी मर्ज़ के बारे में नहीं पता होता, और वो हर चीज़ का इलाज, हर मर्ज़ का इलाज, हर मरीज़ की कैफियत को जानने के लिए अमलियात का सहारा लेते हैं, तो वो नुकसान का सामना करते हैं और वो मरीज़ का भी नुकसान करते हैं, अपना नुकसान भी करते हैं और गलत तरीके से पैसा भी कमाते हैं। उनमें से चंद एक अमराज हम आपको बताएंगे जिनसे लोग नावाकिफ़ हैं और उन अमराज का इलाज करते करते अपनी जान से और मरीज़ की जान जाने का सबब बनते हैं। तो उन अमराज का हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे जिनको आप जानकर एक अच्छे तबीब से जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर जो मर्ज़ आता है वो है पागलपन, जिसको जुनून का मर्ज़ भी कहा जाता है। जब ये मर्ज़ होता है तो लोग इससे नावाकिफ़ होते हैं, इसकी अलामात से बस देखते हैं कि बंदा अपनी समझ बूझ को जो है वो नहीं जान रहा, अपने आप से नहीं वाकिफ़, तो वो उसको उठाकर एक आलिम के पास या आमिल के पास या नजूमी के पास ले जाते हैं, तो वो उसकी ज़िंदगी का, उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। तो ऐसे तबीबों से आप माजरत करके एक अच्छे तबीब से इलाज करवाएं और एक अच्छे मालिज के पास जाएं और अपना इलाज कराएं, यही कानून तिब कहता है। अब दूसरी उसमें मर्ज़ का जिक्र करूंगा, मालिया खोलिया, वहम वसवसे से पैदा होना, मिर्गी का इलाज, ये भी इल्म तिब और इल्म तिब से ताल्लुक़ रखता है। इसका लोग इलाज अमलियात से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना वाकिफ़ होने की वजह से, मर्ज़ की सही तशख़ीस ना होने की वजह से उस मरीज़ की जान के वैरी बन जाते हैं। तो दूसरी मर्ज़ का जिक्र करते हैं, दिन को नज़र ना आना। लोग इसको भी रूहानी मर्ज़ जानते हैं, इसका रूहानियत से इलाज करते हैं, लेकिन बेहतरीन जो इलाज है इसका कानून तिब के मुताबिक इलाज, वो भी एक सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस तिब के मुताबिक इलाज करना चाहिए। और नंबर 4 अमराज़ मैदा जो है, जब मर्ज़ में पेट में गैस पैदा होती है, जिस्म में अमराज पैदा होते हैं, तो वो दिमाग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, दिमाग को मुतासर करते हैं, तो उसमें मरीज़ की कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे दौरा पड़ना या डिप्रेशन का मर्ज़। ये भी मैदे के साथ वाबस्ता है, इसका इलाज भी कानून तिब से करना चाहिए। अब आते हैं नाफ का टलना। लोग इसका इलाज भी रूहानी करने की कोशिश करते हैं, उनके पास ऐसी इल्मी ताकत नहीं, ऐसा उनके अंदर कोई अल्लाह ताला ने जो उनको अनायत किया हुआ, उनकी इबादतें ऐसी नहीं हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हम अमलियात से इसका इलाज कर लें। हालांकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब बंदे के अंदर पकीज़गी होगी, बंदा अल्लाह और उसके रसूल के ज़्यादा करीब होगा, उनकी जो अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तालीमात हैं उन पर ज़्यादा अमल करने वाला होगा, फिर तो है। ये इस बात से हम मना नहीं करते, इस पर बात नहीं करते, लेकिन दुआ में भी अल्लाह ने शफा रखी है। और लेकिन इसका बेहतरीन इलाज जो सुन्नत भी है और सही भी है, वो इसका तबीब के पास इलाज है। अमलियात से इलाज करके अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और पैसा भी। पाकिस्तान में ऐसे आलिम, ऐसे आमिल मौजूद नहीं, नजूमी मौजूद नहीं है जो इनका इलाज कर सकें, और अगर मर्ज़ है तो इसका इलाज अद्वियात से ही करना मुनासिब है। और तीसरी मर्ज़, औरतों में जो कसरत से मर्ज़ पाया जाता है वो कसरत नफास या बंदश नफास का मर्ज़ है। ये जब मर्ज़ होता है
تو اس میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مریض کا دماغ چکرانا شروع ہو جاتا ہے، مریضہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے اندر غشی جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بے ہوشی تک پہنچ جاتی ہے، آخر کار وہ موت سے جا ملتی ہے، اس کا موت انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسی مرض ہے، اگر اس کو وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو مریض جان سے اپنی ہاتھ دھو سکتا ہے، مریض کی جان جا سکتی ہے، طبیب کا وقت بھی ضائع۔ بہترین حل یہ ہے ایک اچھے مالج سے اور ماہر طبیب سے جا کر اس کا علاج کیا جائے، اور وہ اس کی نبض، اس کی تشخیص، اس کا کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی تجویز کرے اور اس کا علاج صحیح طریقے سے کرے۔ تو یہی اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہیں، چاہے اس کا علاج روحانیت سے کیا جائے یا ادویات سے کیا جائے، لیکن ایسی مہارت کی ضرورت ضرور ہے کہ جو بندے کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر اس کا علاج کرنا، ایک اس کو کامل انسان بنانے میں مہارت رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اسلام کے مطابق بھی علاج ہے۔ اور روحانی علاج جو تب ہی پاسبل ہے، میں نے بتایا، جب آپ کے اندر ایسی ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، عمل ہوگا، پھر آپ روحانیت کا علاج روحانیت سے کریں گے۔ لیکن بہت ساری امراض کا علاج بھی اگر آپ روحانیت سے کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے آتا ہے بخاروں میں بھی بندے ڈرتے ہیں، ان کے اوپر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ رات کو سوئے ہوئے دبکتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ رات کو ڈرتے ہیں۔ اس کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے، اور اس کا علم طب میں بھی علاج موجود ہے، دونوں طرف سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں مرض ہے وہاں پر طبیب سے علاج کرانا، اور جہاں پر روحانیت ہے وہاں پر روحانیت کا علاج کرنا۔ اور یہ آج کل میں اتنے پڑھے لکھے طبیب نہیں ہیں، پڑھے لکھے عالم نجومی جو ہے وہ نہیں ہے، بعمل شخصیات بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے ہر مرض کا علاج وہ عملیات سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوتا، مریض کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا علاج قانون طب کے مطابق ماہر معالج سے، پڑھے لکھے انسان سے اور علم سے وابستہ شخص سے کروائیں، تاکہ آپ کا علاج بھی ہو جائے اور آپ کا نقصان بھی نہ ہو۔ آگے ڈپریشن ہے، ڈپریشن کا علاج آپ جو ہے وہ ماہر طبیب سے کروائیں۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ماہر طبیب سے کروائیں، لیکن استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، اذکار کثرت سے کریں۔ اور نمبر 4، اٹھراء کا مرض جو ہے، اس کا علاج روحانیت سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو روحانی علاج سمجھتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی یہ طبی علاج ہے۔ اس کا طب کے مطابق اس کا صحیح علاج معالج کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مرض ہے، مرض کا علاج طبیب کرتا ہے اور طبیب ماہر ہونا چاہیے، پھر اس کا علاج پاسبل ہے۔ اگر آپ اس کو روحانیت کے ساتھ منسلک کر کے اس کا علاج کریں گے تو ایسا میرا خیال نا پاسبل ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کا علاج آپ نے اٹھراء کا روحانیت سے کیا ہو۔ لیکن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اثر بہت رکھا ہے، بہت اثر ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، بہت طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے اس قرآن کریم کی آیات پر عمل کریں گے، پاک صاف رہیں گے، پھر یہ پاسبل ہے۔ لیکن اس کا علاج آپ طب سے کروائیں گے تو یہ علم طب کے مطابق بھی اس کا علاج پاسبل ہے۔ آگے بانجھ کا علاج، بانجھ کا علاج بھی علم طب کے مطابق کروانا ٹھیک ہے۔ اس کا علاج اگر آپ ڈاکٹری سے کروائیں گے، اٹھراء کا علاج، بانجھ کا علاج، تو اس کا ویسے بھی پاسبل ہے، لیکن بہترین جو علاج ہے وہ طبی علاج ہے۔ اور اس کو اگر بعض لوگ جنات کی شکل میں کہتے ہیں کہ جنات ہو گئے یا اس پہ جادو ٹونا ہو گیا، لیکن مرض جو ہے وہ مرض ہی ہوتا ہے، یہ روحانی مرض نہیں ہے، یہ جسمانی علامت میں ہے۔ اس کا علاج طبیب سے کروائیں تو بہت سارے ایسے مسائل آپ ایک اچھے ماہر طبیب کے پاس جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری امراض ایسی ہیں جن کا علاج آپ روحانیت سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ روحانیت جادو ٹونے سے منسلک نہیں ہے، بلکہ وہ امراض ہیں۔ امراض کا علاج ادویات سے کیا جاتا ہے، جو صحیح طریقہ علاج ہے اس کے مطابق آپ علاج کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو سکیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو،
لیکن اس کا علاج ڈھونڈنا آپ کے ذمہ ہے۔ ایک اچھے طبیب کو چوائس کرنا آپ کا دماغ اس کو چوائس کر سکتا ہے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اچھے مالش کا جو ہے کوالیفائڈ ڈاکٹر کو ٹھیک کریں، اس سے علاج کروائیں۔ تو یہ علم طب کے عین مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔